پہلے سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی اٹارنی جنرل نے آج سے چند دن پہلے کہ جناب ووٹ جو ووٹرز ہیں ان کو جانے کی پوری اجازت ہوگی امن کے ساتھ اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اور کل پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں اٹارنی جنرل نے کہا کل جبکہ یہ تماشا ایوان میں ہو رہا تھا اور پاکستان کی جگ ہزائی پوری دنیا میں ہو رہی تھی اور جمہوریت کا گلا دبوچا جا رہا تھا، اٹارنی جنرل نے کل پھر کہا کہ ہر صورت یہ ووٹنگ ہوگی اس موشن کے اوپر اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ووٹنگ نہ ہو اور ووٹ کاؤنٹ نہ ہو. یہ ہے وہ محرکات جو کہ جس کے لیے ہم آج سب اکٹھے ہوئے ہیں. آخری بات میں کرنے سے پہلے آپ کو پھر سوالات آپ نے کرنے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جس خط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں تار یا کیبل جو بھی وہاں سے آیا اپنا واشنگٹن سے، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور یہ جو اپنا ڈاکومنٹس ہیں بالکل یہ مستند ہیں، اس پہ کوئی جھول نہیں ہے. امبیسڈر جو ہمارے ہیں اسد خان، انہوں نے ایک ٹویٹ جاری کی اور وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. He hosted farewell dinner on 16th March and thanked US Assistant Secretary Donald Lu for his perspectives. Strange that letter to Pakistan Foreign Office is dated 7th March. وہ دعوت جو کرتے ہیں ہمارے سفیر امریکہ میں وہ 16 مارچ کو ہوتی ہے. 16 مارچ کو یہ سننے ذرا بڑا امپورٹنٹ باریک نقطہ ہے اور اس میں جو جن کا ذکر آ رہا ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو وہ اس میں موجود تھے اور دوسرے بھی کوئی گیسٹ وہاں پر آئے تھے. تو وہ 16 مارچ کی دعوت ہوتی ہے. اس خط کا ذکر 7 مارچ کا ہے کہ 7 مارچ کو انہوں نے امریکی حکومت نے دھمکی دی ہے جو بھی کہا، ہمیں اس کے مندرجات کا نہیں پتہ. So 7 March and says US is conspiring regime change in Pakistan according to his chat with Mr. Lu. اب یہ 16 مارچ کا وہ دعوت ہے جو کہ واشنگٹن میں ہمارے سفیر نے کی، ڈونلڈ لو کی اور دوسرے مہمانوں کی، اور خط جو ہے وہ ڈیٹڈ ہے 7 مارچ. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. امبیسڈر اسد خان نے یہ ٹویٹ کی 16 مارچ کو اس دعوت میں، تھینک یو اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو اینڈ کانگریس وومن جیکسن لی فار یور پرسپیکٹیوز دس ایوننگ. پاکستان USA. Also, thank you to the amazing women leaders who joined us in recognizing achievements, contributions and progress that our women have made in their respective fields. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دعوت میں دیکھیں، now I want to conclude this point. یہ ڈیبیٹ، اسی ڈیبیٹ نے آگے جا کے پوری قوم کو ہانٹ کرنا ہے اور کنفیوز کرنا ہے کہ 16 مارچ کو دعوت ہوتی ہے اور ٹویٹ ہمارے امبیسڈر نے اپنا دی جو میں نے ابھی پڑھ کے سنا دی، اور اس میں تو وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کا کہ بڑی مہربانی اور بہت اچھے ہمارے تعلقات، اور اس میں ایک کانگریس وومن بھی شامل ہے دعوت میں. اور خط ہے 7 مارچ کا اور 16 مارچ کی دعوت میں شکریہ ادا ہو رہا ہے اور بڑی اچھی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں. لہٰذا یا یہ بات غلط ہے جو کہ ہمارے سفیر نے اس دعوت میں 16 مارچ میں کہی اور شکریہ ادا کیا ڈونلڈ لو کا اور سب کا. اور اگر بالفرض 7 مارچ کو کوئی میٹنگ ہوئی تھی، مان لیں، now this is where I want to develop this thesis، کہ 7 مارچ کو اگر کوئی میٹنگ ہوئی، انہوں نے بلایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا یہ گئے، جو بھی صورتحال تھی، تو پھر 7 مارچ کو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو پھر 16 مارچ کی دعوت میں یہ شکریہ کس بات کا اور دعوت کس بات کی؟ دعوت دینا بنتا نہیں تھا کہ اگر دھمکی دی گئی تھی تو دعوت دی گئی اور اس میں شکریہ ادا کیا گیا. یہ بڑی متضاد باتیں ہیں.
اس کو آپ بالکل آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. پھر اسد خان نے پھر ایک اور 25 مارچ کو 25 کو یہ ٹویٹ دی. آفٹر سرونگ ایز اعلیٰ عدلیہ ضیاء الحق کا کو نہیں روک سکے, اعلیٰ عدلیہ مشرف کا کو نہیں روک سکے, اعلیٰ عدلیہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو غیر جمہوری طریقے سے ختم ہونے کا سلسلہ نہیں روک سکے. اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا امید ہے, ہمارا ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کا کو روکے. اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ جو عمران خان نے یہ کام کیا ہے, آپ کے فیصلے سے ملک کی قسمت لکھا جائے گا, اور آپ کا فیصلہ یہ فیصلہ سنائے گا کہ کیا ہمارا آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, یا وہ آئین ہمارا اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا جوڑنے والا ڈاکیومنٹ ہے. متحدہ اپوزیشن کے قائدین کی مشترکہ نیوز کانفرنس. بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ کو فوراً تشکیل دیا جائے. فل کورٹ بینچ. فل کورٹ بینچ کا مطلب ہے کہ سارے ججز ایک فل کورٹ بینچ اس اہم فیصلہ کا فیصلہ سنا دیں. بیرون الاقوامی سازش اور عدم اعتماد تو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ہم بیرون الاقوامی سازش کے حصے ہیں, اگر ہمارا جیسے اس کا فورن فنڈنگ اسرائیلی اور بھارت کا تعلق نکلا گیا ہے, تو ہمیں فورن فنڈنگ یا فورن سازش کا کسی پارلیمانی کمیشن ایسی کوئی چیز بنا دے. ہم اگر آپ سزا دلانا چاہتے ہو دلا دو, تار پہ چڑھا دو, مگر عدم اعتماد کا سلسلہ کو مکمل ہونے دے, جمہوریت کا تسلسل چلنے دے. اگر آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہو تو جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا, آج اگر ڈیپٹی اسپیکر از خود ہمیں غدار کرا کے ہمارا ووٹس نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو کل جب ہم وزیر اعظم کو منتخب کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کو غدار کرا کے وزیر اعظم کو منتخب نہیں کریں گے. جب وہ اپنا IMF کے بجٹس کو پاس کروانا چاہ رہے ہیں, اور اگر ہمارا تعداد کافی بھی ہو کہ اس IMF کا سازش کو روکے, وہ ہمیں غدار کرا کے ہمیں اسے, یہ پاکستان کا نیشنل اسمبلی میں اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ اور ہم سب آئین پاکستان کو لاگو نہیں کر سکتے ہیں, تو باقی پاکستان میں لاگو نہیں کر سکیں گے. باقی ہم سب خوش ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو. آپ مجھے کوئی بات کرنا چاہیں گے سوال اس پر؟ جی بس یہ کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں, اور میاں شہباز شریف صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے تفصیلاً آپ سے آج کی پریس کانفرنس کی غرض و غایت آپ کے سامنے رکھی. یقیناً کل We're looking at Pakistan opposition holding a briefing in view of the recent developments in Pakistan. Now remember, the latest news that we're going to right now is that the Pakistan Supreme Court barring state institutions from taking unconstitutional steps. سطح پر جس طرح وزیر اعظم کا بیانیہ اینٹی مغرب اور اینٹی امریکن وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ بین الاقوامی ٹھگ اب پاکستان کے پبلک کو اور مزید دھوکہ دے سکے گا. گولڈ سمتھ اور روتھ چائلڈ کا رشتہ دار پاکستان میں اینٹی مغرب بیانیے کا علمبردار بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اس شخص کو جس طرح 2018 میں اقتدار میں لانے کی کوشش کی گئی، جس طرح پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس کے لیے کردار ادا کیا، وہ بھی ایک سیاہ کردار تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ جس طرح اس نے چند روز پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب اعلیٰ عدلیہ میں ججز کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہیے تھا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتی اور اس سے پوچھتی کہ بحیثیت وزیر اعظم آپ نے یہ بیان دیا ہے، کس بنیاد پر دیا ہے، آپ کو ثابت کرنا چاہیے، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو دینی چاہیے۔ ہم نے مطالبہ بھی کیا پاکستان میں، اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کے پلیٹ فارم سے، آج بھی وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اداروں پر۔ پہلے بھی وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر اقتدار میں آیا، اس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی۔ ہم نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے، ہم نے پاکستان کے آئین کی جنگ لڑی ہے، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ سے نکالنے کی کوشش کی ہے، اور ہم قطعاً پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی، نہ کسی مغربی ملک کی، نہ امریکہ کی۔ ہم پاکستان میں پاکستان کے آئین کی عملداری چاہتے ہیں، پاکستان کی آئین کی سالمیت چاہتے ہیں، لیکن یہ شخص آئے روز پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کو روند رہا ہے، اور ہمارے تمام ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آئین کو توڑنے والوں کے خلاف رد الفساد کیا جا سکتا ہے، ضرب عضب کیا جا سکتا ہے، اور اس قسم کے یہاں پر آپریشنز کیے جا سکتے ہیں، تو پاکستان کا وزیر اعظم بھی آئین کا اتنا ہی پابند ہے جتنا عام شہری پاکستان کے آئین کا پابند ہے۔ تمام اداروں کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اس طرح کے پارلیمان میں جس طرح کل اپوزیشن کو غدار کہا گیا، میں آج بھی سپریم کورٹ سے، اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پارلیمان کو اس کا حق واپس کرے، یا اگر جو الزام پاکستان کے پارلیمان میں حکومت کی جانب سے ان 197 افراد کے خلاف لگا ہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، تو پھر پارلیمان کو اس کا حق واپس دے دیا جائے۔ پاکستان کا پارلیمان یہ فیصلہ کرے کہ کون غدار ہے یا کون وفادار ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ملک میں افراتفری ہوگی، گلی گلی میں پھر غدار کا اور وفادار کا تعین کیا جائے گا کہ کون غدار ہے اور کون وفادار ہے۔ اس طرح کی افراتفری کی طرف قوم کو نہ دھکیلا جائے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم اس جذبے سے اور اس بیانیے سے دستبردار نہیں ہوئے کہ پاکستان کے اندر یہ شخص انسٹالڈ ہے پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور اب تو پاکستان، آپ نے خود سنا کل ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح آئین کو توڑا، اگر یہ ڈپٹی اسپیکر جس طرح کل اس نے آئین کی کئی شقوں کو معطل کرنے کی کوشش کی، یہ ڈپٹی اسپیکر سے تو یہ بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ چیف جسٹس کو لگا سکتا کہ میں اس چیف جسٹس کو ہٹا رہا ہوں اور اس چیف جسٹس کو لگا رہا ہوں۔ یہ آرمی چیف کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس آرمی چیف کو ہٹا رہا ہوں اور اس کو لگا رہا ہوں، یا ڈی جی آئی کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس کو لگا رہا ہوں۔ تو کیا ہم اس کو تسلیم کرتے؟ آئین اس کو تسلیم کرتا، پاکستان کے ادارے اس کو تسلیم کرتے؟ اگر وہ توڑ رہا ہے آئین کو اور ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس آپ پارلیمان میں مقابلہ کریں، ہمیں اپنا حق دیا جائے، اسی حق کے لیے ہم اب یہاں پر اپنا موقف دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح اس کے لیے دوبارہ ماحول بنانے کی کوشش اگر خدا نخواستہ کی جا رہی ہے کسی دباؤ کی بنیاد پر، تو ہم اس دباؤ کے مقابلے میں انشاءاللہ سیاسی محاذ پر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے، اور اس محاذ کو اس وقت تک نہیں توڑیں گے جب تک ہم پاکستان میں آئین کو مکمل طور پر بحال نہیں کرا دیتے۔ بہت شکریہ۔ خالد صاحب کسی دوست نے بات کرنی ہے؟ جی داور صاحب بات کریں گے۔ محسن آپ نے بات نہیں، سردار صاحب بات کریں۔ آئی ڈیڈ میزات بلوچستان سے آیا تو میں اس کے بارے میں